वकीलुहु मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद और शाह वलीउल्लाह रहीमहुल्लाह की इन हजरात की किताबों से जो मजमून मेरे जहन में है वो अर्ज कर रहा हूं और बताना ये चाहता हूं नुमाया तौर पर कि ये खानदान बहादुर कितना है, कितना जिगर गुर्दा खुदाबंद करीम ने इन हजरात को अता फरमाया। मैदान करबला में जा पहुंचे, चारों तरफ से फौज के अंदर इजाफा हो गया। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया, लोगों मेरी खता बताओ, मेरा कसूर बताओ, मेरा जुर्म बताओ, मेरा गुनाह बताओ, तुम मुझे घेरे में क्यों लिए हुए हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुमने खत लिख कर मुझे बुलाया, तुम्हारे खतूत की वजह से मैं आया हूं। ये कहने लगे हमारा खत लिखने वालों से कोई वास्ता नहीं। हुसैन मैदान करबला में एक नमाज कज़ा नहीं करता, अपने खानदान की कज़ा नहीं होने देता। खुदा की कसम सैयदा ज़ैनब ने कज़ा ना की, सकीना की नमाज कज़ा ना हुई, सुगरा की नमाज कज़ा ना हुई, मस्तूरात में से एक औरत ने भी नमाज कज़ा नहीं की। आज जो मर्द औरत नमाज नहीं पढ़ते उनका हुसैन से कोई वास्ता नहीं। दूसरा दिन हुआ, सारी रात सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इबादत की, कुरान मजीद की तिलावत फरमाई। फिर आपने खुतबा दिया, लोगों तुम मेरा हसब नसब पहचानो, मैं फातिमातुज़ ज़हरा का लख्ते जिगर हूं। और लोगों खुदा की जमीन पे आसमान के नीचे मेरे सिवा काली कमली वाले का नवासा कोई नहीं। कल क़यामत के दिन मेरे नाना के दरबार में शफाअत के लिए जाओगे, खुदा के लिए मेरे लहू में हाथ ना धरो। कुरान करीम मेरे नाना पे नादिल हुआ, अल्लाह मियां ने नबूवत से नवाजा, हम ऊंचे खानदान के लोग हैं, मुझसे ना उलझो और मेरी खता बतलाओ। मैंने सारी उम्र में एक नमाज कज़ा नहीं की, जिना मैंने नहीं किया, चोरी मैंने नहीं की, तमाम उम्र में हुसैन फरमाते हैं मेरी जुबान से झूठ नहीं निकला। खुदा की कसम हुसैन ये खुतबा अगर जमीन को देता जमीन फट जाती, पहाड़ को खुतबा देता पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, आसमान को देता आसमान फट पड़ता। वारे मुसलमानों हुसैन के खुतबे पे तवज्जो न दी। फरमाया लोगों मेरी अम्मा जन्नती औरतों की सरदार है, मैं नौजवाना में जन्नत का सरदार हूं, मेरा नाना कुल कायनात का सरदार है। कल क़यामत के दिन मेरे नाना के दरबार में और कौसर का पानी पीने जाओगे, शर्म करो, हया करो। तीन खुतबे जो नकल किए गए किताबों में हजरत हुसैन सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो दिए हैं, खुदा की कसम जिगर फाड़ देते हैं, आदमी का दिमाग फटता है कि वाह हुसैन तुमने किस कदर अजीम खुतबा दिया। मगर ये जो हुकूमत के नशे में अंधा हो जाता है ना आदमी, उसको कभी नजर नहीं आया कि मेरे सामने कौन है। और कोई बात नहीं, तमाम का तमाम किस्सा हुकूमत के नशे का है। वरना मानते थे कि हसब के एतबार से आप बड़े हैं, नसब के एतबार से आप बड़े हैं। आज हुसैन से ज्यादा दुनिया में शरीफ कोई नहीं,
شرافت میں یکتا، دیانت میں یکتا، لیاقت میں یکتا، امانت میں یکتا، شکل میں یکتا، صورت میں یکتا، سیرت میں یکتا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے پہ خطبہ دیا مگر نہ سمجھے. آپ نے فرمایا مجھے ایک رات اللہ اللہ کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور مہلت دی جائے. واہ حسین، تم نے ہتھیار اکٹھا کرنے کے لیے مہلت نہ مانگی، تم نے دوسری جگہ سے کمک منگانے کے لیے مہلت نہ مانگی، تم نے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے مہلت نہ مانگی، تم نے مہلت مانگی تو قرآن کی تلاوت کے لیے مانگی، نماز اور عبادت اور استغفار کے لیے مانگی. پتا چلا حسین عابد تھا، حسین زاہد تھا، حسین متقی تھا، حسین پرہیزگار تھا، حسین صابر تھا. رات گزری، پھر صبح ہوئی، 3 شرطیں آئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 باتوں میں سے ایک مان لو، میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، یا براہ راست تمہارا جو بڑا ہے اس سے میری گفتگو کراؤ، یزید سے میری گفتگو کراؤ. یہ بھی میں مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اپنا عقیدہ. میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، شرارت کرتا نہیں ہوں اور ڈرتا کسی سے نہیں ہوں. ہمارا علماء دیوبند کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم یزید کو نہ لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں، نہ ہم اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. ہمیں کیا واسطہ؟ ہم ہر اس گورنمنٹ کی مذمت کرتے ہیں جس نے ظلم کیا. کوئی یہ تو نہیں کہ جب سے دنیا آباد ہوئی قیامت تک صرف یزید کی حکومت نے ظلم کیے اور سارے جہان میں تھوڑے ظالم آئے ہیں. کس نے ظلم نہیں کیا؟ ہمارا ایمان ہے قیامت تک یزیدیت بھی زندہ رہے گی، حسینیت بھی زندہ رہے گی. ہر ظلم کرنے والا یزیدی طبقے میں شمار ہوگا اور ہر ظلم سہنے والا حسین کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا. فرمایا میری ملاقات کراؤ. جانتے تھے درمیان کے آدمی کہ اگر ان کی ملاقات ہو گئی تو بات بگڑے گی، یہ تو آپس میں مل جائیں گے. کہنے لگے نہیں، یہی کھڑے کھڑے بیعت کرو، حکومت کی تابعداری کا اعلان کرو، غلامی کا اعلان کرو، حکومت کے سامنے سر جھکاؤ. واؤ سے کرو رحمت نازلوں پروردگار کی تجھ پہ، تم نے امت کو وہ درس دیا، وہ سبق دیا جو قیامت تک یاد رہے گا. فرمایا لوگوں تم نے مجھے پہچانا نہیں، دمکا کر بیعت لیتے ہو، ڈرا کر بیعت مانگ رہے ہو. تمہیں معلوم نہیں میری رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے. معلوم ہونا چاہیے میں نبی کے کاندھے پہ سواری کرنے والا ہوں، میں نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا ہوں، میں نبی کی گود میں پلا ہوں. خبردار تم حسین کو ڈرا کر دمکا کر دبا کر بیعت کی اور میرا گوٹ نہیں لے سکتے. یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتے. اگر حسین اس دن جھک جاتا قیامت تک کے لوگوں کو سبق مل جاتا. اور میاں اوکھے ویلے اپنا کام کر لینا چاہیے. حسین نے مظاہرہ کیا نبوت کے خاندان کا کہ اگر میں دب گیا تو پھر ساری کائنات دبے گی. فرمایا لوگوں تمہیں بھول ہے تو میں ڈرا میں آ جاؤں گا، میں دباؤ میں آ جاؤں گا، میں تمہارے ظلم و استبداد سے ڈر جاؤں گا. یہ بات ہرگز نہیں. میں ڈرتا ہوں کل قیامت میں نانا کے سامنے شرمندہ ہو کر کے نہ جاؤں. تمہیں معلوم نہیں میرا حسن سب پہچانو،
میں اونچے خاندان کاٹ گئی. مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان پیاسا تھا، پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں. مستورات خواتین ساری رات گزر گئی، تلاوت ہو رہی ہے، دعا استغفار ہو رہا ہے، پروردگار عالم کی حضور میں سجدے کیے جا رہے. حسین کا سارے خاندان کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. حسین جانتا ہے قرآن کریم سے اچھا کوئی نغمہ نہیں. حسین کا یہ عقیدہ ہے نماز سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں. سارا خاندان اسی میں مشغول ہے. بالآخر 10ویں محرم کو بات بگڑی اور ظالم شقی بدبخت نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان پر چڑھائی کر دی. ایک ایک نوجوان آیا، میدان میں نکلتا تھا، شاہ سوار صفے پلٹ کر رکھ دیتا تھا. قاسم ابن حسن شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، حضرت عباس شہید ہوئے. ساری لاشوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر خیمے کے پاس لا کے رکھتے رہے. سارے خاندان کی لاشوں کو دیکھ کر کے جو نہ رویا وہ حسین. میدان میں سب کچھ دے کر کے بھی نہ رویا وہ حسین. سارے خاندان کی لاشوں کے ڈھیر بن گئے، پرواہ نہیں. علماء کرام نے لکھا ہے حضرت حسین نے سیدنا علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور آواز دی، او لوگوں ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے عداوت ہوگی، اس معصوم سے تمہیں کیا دشمنی ہے؟ اس کے لیے پانی چاہیے. دشمن نے تیر مارا، علی اصغر کے حلق سے باہر نکل گیا. خون کی چلو بھری آسمان کی طرف سیدنا حسین نے پھینک دی. اور پروردگار دیکھ نہیں رہا میری سانس کیا بنی، کیا بن گئی، کیا ہو گیا میری سانس. آواز آئی، میرے حسین تیرے درجے بلند ہو، تیرے درجے بلند ہو، تیرے خاندان کے درجے بلند ہو، تمہیں مقام شہادت ملے، سارے خاندان کو شہادت ملے، میری توحید کا مسئلہ صاف ہو. اور سے کوثر کا مالک تو بنا دوں، بغل میں دریا بہ رہا ہے، ایک قطرہ نہ دو، میری مرضی. بے نیاز جو ٹھہرا، عباس کو پانی جو نہیں لانے دیا، اللہ میاں اس پہ قادر تھا کہ دریا کو توڑ دیتا، بارش برسا دیتا. وہ تو وہ خدا ہے جس نے پیغمبروں کو دریاؤں میں سڑکیں بنا کر کے دی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے وہ چشمے جاری کیے کہ سارے قافلے میں پی لیا. حسین اگر خدا چاہتا کئی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا. مگر فرمایا حسین میں نے تو قیامت تک کی کائنات کا بندوبست کرنا ہے. جو لوگ تجھے مشکل کشا کہیں گے میں نے تو ان کو مسئلے سمجھانے ہیں. مشکل کشا حسین نہیں، مشکل کشا حسن نہیں، مشکل کشا علی مرتضیٰ نہیں، مشکل کشا صرف میری ذات ہے. اگر میں چاہتا تو تمام کو پانی دیتا. میں یہ ہوں کہ کوثر پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، یہاں نہیں دیتا، وہاں آ جاؤ. سیدنا امام
حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو علماء کرام نے لکھا، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں